نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، منتظمین کانفرنس، پہلے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم عنوان سے یہ پروگرام رکھا، اور جو وقت کی ضرورت بھی ہے اور موجودہ ماحول کے مناسب اور لائق ہے. سوز و ساز رومی یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر دانشوران، مفکرین، اسکالرز اگر کئی رات تک بولتے رہے پھر بھی اس کے سارے گوشوں کو محیط نہیں ہو سکتا. یہ بڑا وسیع عنوان ہے اور بہت سارے پہلوؤں پر مشتمل ہے. وقت کی چونکہ تعین و تحدید ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ مختصراً اس پہ چند باتیں ہو جائیں. پہلی بات تو آپ سمجھے کہ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کی جو فکر کی بنیاد تھی یا فکری اساس جو تھا اور جو اس کا مرکزی مضمون تھا وہ یہ کہ وہ ہر چیز میں معرفت یا عشق حقیقی کے وہ راستے تلاش کرتے ہیں جنہیں ہم اور آپ معمولی کہہ کر یا اسے سرسری طور سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تصوف بیس ہے، اور انہوں نے اس فکر میں ایک روح اور جان ڈالنے کی کوشش کی جو ایک خشک اور پیچیدہ مسئلہ بن رہا تھا اسے حل کرنے کی بہت حد تک کوشش کی. دراصل ہوا یہ کہ مغربی فلسفہ و حکمت یا یونانی منطق کہا جائے، یہ سب سوز عشق نہ ہونے کی وجہ سے بالکل خام اور ناتمام تھا اور انسانیت کے پیچیدہ مراحل کا حل پیش نہیں کر سکتا تھا. مگر آپ مولانا روم کا جب کلام پڑھیں گے تو اس کلام میں آپ کو جا بجا یہ پہلو ملے گا کہ وہ معرفت اور عشق حقیقی سے لبریز ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اسلامی نقطہ نظر سے وابستگی رکھتا ہے. اس لیے ان کے ایک دو شعر سے ہی بہت سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، مرا از منطقایت بوئے خامی دلیل او دلیل ناتمام. مجھے اس رائج منطق سے، یونانی ہو یا یہ فلسفہ ہو، اس سے خامی کی بو آتی، اس کی دلیل نامکمل کی دلیل. رویم بست درہا را کشاید دوبائے تصویر رومی یاد نہیں. میرے سامنے کو کئی سارے دروازے بدے ہوئے، جو بند دروازے وہ کھل جاتے ہیں صرف رومی کے، پیر رومی کے دو شعر سے یا جامی کے دو شعر سے. تو علامہ اقبال نے اس بات کو محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پیر رومی کی بات ہے وہاں تک شاید کسی کی رسائی نہ ہو، جہاں سے فکر و خیالات کو وہ جوڑتے ہیں اور پھر اس سے وہ انسانی نفسیات کی گہرائی میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ معرفت الہی کی طرف توجہ دلاتے ہیں. تو یہ انہی کا فن ہے.
اور رومی کے سوز و ساز کو اس لیے بھی اہم کہا جاتا ہے کہ وہ اس وجود کو، وجود انسانی کے بلند آہنگ و اظہار و اعلان کے لیے خلوص سے عشق، سوز خودی، جذبہ بندگی اور عرفان نفس کو ضروری خیال کرتے ہیں، اور باقی لوگ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس بات وجود اور خودی سے پہلے فنکار کو اپنی معرفت بھی ضروری ہے کہ میں کیا ہوں۔ پھر تعمیر خودی کے لیے نیاز میں ناز پیدا کرے، اور اس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے، جیسے قطرہ روکش دریا ہو جائے۔ اصل میں مولانا رومی کا جو زمانہ تھا وہ خشک فلسفیانہ مشگافیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں اور اس کے مدارس اور اس کی درسگاہوں کو متاثر کر رہا تھا۔ مولانا نے اپنے مثنوی اور اپنے کلام کے ذریعے اس سے الگ ہٹ کر کے ایک حکمت و فلسفہ کا نیا رخ دیا، جس میں آپ کو قوت حیات، ادبی بلندی، معانی کی جدت، حکیمانہ مثالوں اور نکاتوں کے بے بہا خزانے موجود نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام کی جادو بیانی نے لاکھوں انسان کے قلب و نظر میں ایک انقلاب پیدا کیا، اور اس تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے بھی فرمایا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ غالب فرنگیوں کا فسون، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیجوں۔ تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ جو انسان کی اپنی معرفت ہے اور اس معرفت سے وہ رب کی معرفت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جیسا کہ کہا گیا۔ تو یہ چیز مولانا رومی کا مرکزی عنوان مثنوی کا کہہ لیجئے، وہ ایک کہانی کے طور پہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس میں بے شمار مراحل، بے شمار اسرار و رموز کی دنیا کو شامل کرتے ہیں اور سیر کراتے گویا کے، اور پھر اصل حقیقت تک پہنچاتے ہیں، اور پھر واپس بھی لے آتے ہیں۔ یہ کمال ہے ان کا۔ تو انہوں نے جو ایک صوفیانہ نقطۂ نظر سے رائج حکمت فلسفہ سے ہٹ کر کے ایک مفید اور کارآمد فلسفہ پیش کیا، جس کو صوفیانہ فلسفہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے انسان کا خود اپنی معرفت حاصل کرنا، اور اس کے بعد اپنی معرفت حاصل کر لے گا تو وہ رب کی معرفت بھی حاصل کر لے گا۔ اور آپ دیکھیں اس میدان میں چاہے جتنے بھی فلاسفر ہو، حکما ہو، ان کے مقابل کوئی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں اس کو سمو دیا ہے کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ گرچہ بو علی اپنے وقت کا مشہور حکیم اور فلسفی تھا، اور حکمت میں وہ لاسانی تھا، لیکن اس راہ میں، یعنی راہ حقیقت میں، راہ معرفت میں، راہ سلوک میں اس کی پہنچ ایسے ہے جیسے کہ وہ اپنے محبوب کی اٹھنی کے پیچھے جو غبار اٹھ رہے ہیں، دھول اٹھ رہے ہیں، وہ اسی کو پا کر کے مست ہو گیا، اسی میں گم ہو گیا، محبوب تک رسائی نہیں ہو سکی۔ جبکہ مولانا روم کا عالم یہ ہے کہ وہ محبوب جس اٹھنی پر سوار ہے، جو محمل میں بیٹھا ہے، اس محمل کے پردے کو چاک کر دیا، دست رومی پردے محمل گرفت۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا روم کی فکر کی بلندی اور ان کا تصوف کے حوالے سے جو خیال تھا وہ کتنا بلند بالا تھا۔ آپ جب مثنوی مولانا روم کے پہلے شعر کو پڑھیں گے
تو وہیں سے سوز و ساز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہیں سے رومی نے سوز و ساز کا سما بات دیا ہے، اور مکمل وہ سوز پر مبنی ہے۔ بشن و ازنے چوں حکایت می کنت، بس جدائی ہا شکایت می کنت، کہ بانسری سے سنو سبحان اللہ۔ وہ اپنے قصے کیسے بیان کر رہی ہے، اور کیسے اپنی جدائی کی داستان اور درد کی کہانیاں بیان کر رہی ہے۔ ہم لوگ تو بانسری کی آواز سن کر مست ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، یا ہمارے اندر بانسری کی آواز سننے کے بعد ایک سوز درو بیدار ہوتا ہے، اور ہر آدمی ایک کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن اس بانسری کے لفظ ہی سے مولانا روم نے ہماری زندگی کے فلسفے کو اور اس کی حقیقت کو کھول دیا ہے۔ بانسری کو دیکھا جائے تو بظاہر ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت پر نظر ڈالے اور اس کی گہرائی میں جائے تو وہ بانسری در حقیقت اپنے پیچھے ایک بہت درد انگیز کہانی رکھتی ہے، اور وہ کہانی جدائی کی کہانی، کہ میں ایک لکڑی ہوں لیکن میری حقیقت اور میری اصل جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی میں بانسوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں بانس کے درخت تھے وہیں سے بنائے جاتے ہیں۔ میں اپنے قبیلے میں تھا، اپنے اپنے لوگوں کے درمیان تھا، کہ کوئی مجھے آیا اچانک ایک دن اور مجھے اس قبیلے سے جدا کر دیا، کاٹ کر لے گیا۔ کاٹ کر لے جانے کے بعد پھر اس نے میرے ساتھ کیسے کیسے ستم اور کیسے کیسے ظلم روا رکھے، کہ میرے ٹکڑے کیے، یہاں سے کاٹا وہاں سے کاٹا۔ بانسری بنانے میں کتنے تراش و خراش ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہاں چھیدا، مجھے وہاں چھیدا، گرم سلاخیں ڈالی، اور پھر اب وہ شخص اپنے ہاتھ میں لیے مجھے ہونٹ سے لگاتا ہے، پھونک مارتا ہے، جہاں چاہے بجاتا ہے، اور اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ دراصل میری اسی جدائی کی داستان ہے۔ میری درد ہے اس آواز میں، وہ جو سوز ہے اس آواز میں، میری اس حقیقت کا بیان ہے، وہ کہ میں اپنے اصل سے جدا ہوں، اور میرے اوپر بہت سارے مصائب و آلام ٹوٹے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ انسان اپنے اصل سے جدا کر دیا گیا۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے عالم ارواح سے، اس کا اصلی تعلق ہے۔ ہمیں عالم ارواح سے یہ عالم اجسام میں پھینک دیا گیا، اور گویا کہ ہم اصل سے جدا ہو گئے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہماری روح بے چین بے قرار رہتی ہے اصل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ ایک سوز میں رہتی ہے کہ ہم کہاں سے ہیں اور کون ہیں۔ اس حقیقت کو صرف لفظ نئے سے مولانا روم نے واضح فرما دیا ہے، اور انسان کو اگر اس کی معرفت حاصل نہ ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کہاں جانا ہے، اس کا مطلب کہ وہ انسان بالکل اپنے مقصد سے غافل ہے۔ کہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی اگر اتنا شعور نہ آئے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں اور کہاں جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد سے مکمل طور سے غافل ہے۔ تو وہ ایک بانسری کے لفظ ہی سے مولانا روم نے بڑی حقیقت کو واقعات کیا، اور ہر انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہر انسان کی حقیقت اسی طرح ہے، وہ اپنے اصل سے جدا ہو کر کے وہ کہیں اور جا کر کے پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہاں وہ بے قراری، بے چینی، اضطراب کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے۔ جب کوئی نغمہ چھیڑتا ہے تو یہ جدائی کا درد ابھر جاتا ہے، اور پھر اصل کی طرف رجوع کرنے کی اس کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے،
اور اسی کشمکش میں وہ رہتا ہے. تو مولانا رومی نے پہلے شعر کے اندر سوز بھر دیا ہے، اور اسی سوز کو پروان چڑھایا جائے تو پھر جا کر کے انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے جو حقیقی معرفت ہے. اور تصوف اصل اسی معرفت کا نام ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو پہچان لیں تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان لیں گے. یہ ہے ایک مختصر سا مولانا روم کا فکر و فلسفہ، اور ان کے مثنوی کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں سارے بیس تو تصوفی کے ہیں، لیکن انداز اسلوب الگ ہے، اور وہ انسانی فطرت کے حساب سے نغمے چھیڑتے ہیں. یعنی کوئی کہ فطرت کے ساز پر نغمے چھیڑتے ہیں نا، کہ وہ انسان کے اندر جو ایک سوئے ہوئے جو اس کے جذبات ہے یا چھپے ہوئے ہیں وہ سب بیدار ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اسے تحریک ملتی ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ صحیح راستے پر گامزن ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ایک آفاقی فکر ہے، ایسا نہیں کہ محدود مذہب کا یا کسی نقطے کا ہے، بلکہ ایک آفاقی فکر ہے. یہ ہر انسان سے متعلق اور ریلیٹڈ ہے. جو بھی مولانا روم کو پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ میرے دل کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں، میری روح کے احساسات کو بیان کر رہے ہیں، مجھ سے ہم کلام ہے. تو یہ خوبی مولانا روم کے اندر ہے. بہت سارے پہلو ہیں تصوف کے. انہوں نے یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ مذہب اور دین سے وابستگی کو ترجیح دیا. ہر بات میں گھما پھرا کر کہانی، قصے، تمثیلات بیان کر کے پھر سے بندے کو گھما پھرا کر کے اللہ ہی کی طرف متوجہ کیا، جو اصل مقصود ہے. اگر ہمارا اس ذات سے تعلق نہ ہو اور اس کی معرفت حاصل نہ ہو تو ہماری زندگی بے سود ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ دیکھیں گے ہر رنگ میں، ہر تمثیل میں، ہر حکایت میں، ہر پیرائے میں، ہر شعر میں کہیں نہ کہیں معرفت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو انسان کو جگاتی ہے، بیدار کرتی ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے کیا وہ اصل حقیقت کی طرف کہاں کھوئے ہوئے. ایک دنیا تصوف میں بے مثال اور وقی ایک ذخیرہ ہے جس کو قرآن بھی کہا گیا کہ مصنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو ایک رومی کے سوز و ساز کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں سوز و ساز رومی اگر نہ لایا جائے تو فضول ہے. ایک طرح سے کہا جائے کہ وہ صحیح کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم پھر سے مولانا رومی کے افکار اور ان کے خیالات کو جو ہمارے لیے مثنوی کی شکل میں چھوڑ گئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے نہ لائیں، اور اس مثنوی کے ذریعے لوگوں کی روح کی خوراک اور ان کی معرفت اور ان کے سلوک کی باتیں ان کو نہ پہنچائیں، تب تک کہ ہمارے لیے یہ خواب ہی رہ جائے گا کہ ہم کسی انقلاب سماجی ہو یا انسانی دنیا کا کوئی بھی انقلاب ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے فکر اور فلسفے کو پھر سے ہم احیا نہ کرے، اس کو زندہ نہ کرے اور لوگوں کے دل و دماغ میں نہ بھر دے. تو دنیا چونکہ مادیت زدہ ہو چکی ہے، مادیت گزیدہ ہے، اس کی ضرورت ہے سوز و ساز رومی کی. اگر پھر سے ہم دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو زیادہ مستقیم پر گامزن کرنا چاہتے ہیں اور ان کی فطرت سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، انسانی فطرت سے، تو مولانا روم کو پیش کرنا، ان کے افکار و خیالات کو پیش کرنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. بہت میں شکریہ انہی سر. باتوں کے ساتھ
ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.